السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب قادر اللہ صدیقی صاحب، حضرت والا، اس کی وضاحت میں اچھے سے کر دیتا ہوں۔ آپ تو شاید پیسہ کمانے کے لیے ادھر ادھر نکلے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ ہم بڑوں کے جوتوں میں تھے۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت میں مولانا اظہار الحسن صاحب کو سب سے پہلے امارت پیش کی گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے ملکوں کے سفر نہیں ہوئے، میں امارت قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ فیصلہ آنے والے ملکوں کے ساتھیوں کا میں نہیں کر سکوں گا۔ پھر مولانا زبیر صاحب کو پیش کی گئی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اگر امیر بنوں گا تو میوات کٹ جائے گا ہم سے، چونکہ ان کا کچھ اختلاف تھا۔ اور مولانا سعد صاحب کو پیش کی گئی تو انہوں نے دو باتیں کہی تھی اس وقت میں۔ ایک تو یہ کہی تھی کہ اگر میں امیر بنتا ہوں تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا زبیر صاحب کے متعلق ہم سے کٹ جائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ میرے باپ دادا کے ساتھی موجود ہوں اور میں ان پہ امارت کروں، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ اس بات سے اس وقت میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کوئی امیر نہیں، شورا کے نظام کے ساتھ ایسا ہی نظام چلے گا جیسے چل رہا ہے۔ اس کے بعد میاں جی محراب ممبر پہ تشریف لائے تھے، اور میاں جی محراب نے اعلان کیا تھا کہ کوئی امیر طے نہیں کیا گیا، کوئی امیر نہیں ہے، اور یہی شورا اسی طریقے سے جیسے پہلے چل رہی تھی ایسے ہی چلے گی، اور یہ شورا ہی سارے کام کو لے کے چلے گی۔ اور نظام الدین مرکز میں یہاں کے امور سنبھالنے کے لیے 3 فیصل مقرر کیے گئے ہیں۔ مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا زبیر صاحب اور مولانا سعد صاحب کی یہ باری باری فیصل رہیں گے۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے پہلے، ابھی لانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد یہ شورا والے، یہ 10 لوگ جو شورا جو حضرت جی کی بنائی ہوئی شورا تھی، جنہوں نے آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیا تھا، یہ جب بعد میں ملکوں کے سفر ہوئے ہیں، الحمدللہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ پر فیصل رہے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ فیصل رہے، اور اس طرح سے میاں جی محراب مختلف موقعوں پر فیصل رہے، مختلف موقعوں پر مختلف حضرات فیصل رہے ہیں، اور وہ فیصل رہے ہیں۔ اور پھر مولانا شیخ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی کسی موقع پر کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم اپنا امیر طے نہیں کر سکے۔ اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنا امیر طے نہیں کر سکے۔ حضرت والا یہ بات کان کھول کے سن لیجئے اور توجہ سے سن لیجئے، اور سارے سن لیں، بے شک اس میری ریکارڈنگ کو جہاں چاہے بھیج دیں، الحمدللہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اس لیے اس وقت میں 3 فیصل محض نظام الدین کے نظام کو سنبھالنے کے لیے بنائے گئے تھے بس۔ اور 1995 سے لے کے 2015 تک 20 سال امت کو کوئی لفظ امیر کے نام سے نہیں دیا گیا، اور کوئی امیر نہیں تھا۔ 2015 میں وہ کچھ منافق لوگ آئے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیچ میں کھیل کے بہت سارے صحابہ کو شہید کروایا تھا، جنہوں نے انہی کی نسل کے کچھ لوگ ہیں جو آئے اور انہوں نے آکم علی سعد کو اغوا کیا، جو ہمارا ایک قیمتی ہیرا تھا اور ہمارا قیمتی اثاثہ تھا، اس کو انہوں نے اغوا کیا اور اس کو انہوں نے دھوکہ دیا، اور اس کے بعد اس کا دماغ چٹائی بنا کے اس کو نہ جانے جادو کے ذریعے سے، سحر کے ذریعے سے، کس ذریعے سے اس کو جو ہے دماغ اس کا خراب کیا، اور وہ غلط کرا کے اس سے سب غلط بیانات دلوائے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مفادات سیدھے کرنے کے لیے اپنا راستہ ہموار کیا، اور بڑوں کے بیچ میں۔ اور الحمدللہ حضرت یہ بات بھی کان کھول کے سن لیجئے توجہ کے ساتھ کہ پورے عالم کے جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ سعد امیر نہیں ہے، اور جس طرف جمہور علماء ہوں وہ فیصلہ اصل ہوتا ہے، وہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے جاہلانہ باتیں ہیں ساری کی ساری، اور آپ بھی منافقوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ بھی توبہ کریں اور باقی سب کو بھی توبہ کروائیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت پوری دنیا میں چھانٹی کر رہے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاص کی برکت سے، کہ اس جماعت میں بہت سارے منافق اور بہت سارے گندے لوگ داخل ہو گئے تھے۔ اللہ اس زمانے میں اس راستے سے ان کی چھٹائی کر رہا ہے اور صفائی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وہ صفائی مکمل ہونے والی ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں گے کہ ہیرے کہاں کہاں چمکتے ہیں اور کیا کیا خیر آتی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر یہی سارے وہی وہ ہوں گے جو پہلے تھے، وہی جمع ہوں گے جو پہلے جمع ہوئے تھے، اور جیسے پہلے چل رہا تھا کام ویسے ہی چلے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ جمہور اپنی ترتیب پہ ہیں اور سارے نظام کو لے کے چل رہے ہیں۔ ولی سعد ہمارا اغوا شدہ آدمی ہے اور وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ وہ ہمیں واپس کر دے گا، اور انشاءاللہ واپس آ جائے گا، اور منافقین کے منہ اللہ کالے کرے گا انشاءاللہ،
اور یہ سب انشاءاللہ جہنم رسید ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور سب آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کی حضرت یہ جو زائد گفتگو ہے نا، بہت لمبی لمبی اور فضول گفتگو، اس کی وجہ سے میرا گروپ بہت ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ ابھی مجھے تقریباً 100 سے زائد ساتھیوں نے میسیج جو ہے صبح سے کر رہے ہیں مسلسل کہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کہ اس لیے جو ہے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ کو گروپ سے فارغ کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ۔